نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ عمل کر کے ثواب لینا چاہے تو ثواب نہیں لے سکتا، الا من ثلاثہ، مگر تین چیزوں کی وجہ سے، من صدقۃ او الا صدقۃ جاریہ، ان میں سے ایک چیز ہے صدقہ جاریہ، مگر تین باتیں کہ اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب آپ نے مسجد بنوا دی، پوری مسجد نہ صحیح، آپ نے کچھ نہ کچھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، تھوڑا لیا ہو یا زیادہ لیا ہو، اس کے اعتبار سے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد یہ مستقل ثواب آپ کو ملتا رہے گا، برابر یہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کا کوئی ایسی جگہ بنا دی جہاں پر لوگ آ کر کے آرام کرتے ہیں، یا کہیں پر نل لگوا دیا، اس طرح کا کوئی اور کام کر دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی او علم ينتفع به، کہ کوئی آدمی علم والا ہو اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، تو لوگ جہاں تک اس پر عمل کرتے رہیں گے اور وہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی بچے کو ناظرۂ قرآن کریم ہی پڑھا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا دیا، وہ پڑھنے کے بعد جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے پڑھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، پھر وہ پڑھنے کے بعد اگر حافظ ہو جائے تو وہ پھر حافظ ہونے کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا، اور پھر جہاں تک وہ اس کے پڑھے ہوئے چلتے رہیں گے۔ کوئی بچہ پڑھا اور اس نے کسی کو حافظ بنایا، پھر وہ حافظ استاد بنا، اس نے مثلاً 50 بچوں کو حافظ بنایا، پھر وہ 50 پڑھے، انہوں نے کسی اور کو حافظ بنایا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس پڑھانے والے کو جو شروع والے میں تھا سب کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے پڑھایا تو نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھنے والے کی مدد کر دی، مثلا کسی کو قرآن کریم دے دیا ہدیہ میں، یا جو ضرورت تھی اس کی وہ ضرورت پوری کر کے اس کو علم دین سیکھنے کے لیے آگے کو بڑھایا، تو اس میں ہمارا تعاون رہا، تو اس کے حافظ بننے میں اور اس کے علم کے پھیلانے میں اور اس کے قرآن کریم کی حفاظت کرنے میں اب یہ بندہ بھی شامل رہا، اب اس کے معاون کو، تعاون کرنے والے کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری چیز ولد صالح یدعو له، کوئی آدمی انتقال کر گیا مگر اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کی ہے اور اولاد کو نیک بنایا ہے، تو خود اولاد کو نیک بنانے کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو ملتا رہے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا ہے، اولاد نماز پڑھتی ہے، قرآن کی پابند ہے، اچھے اچھے کام کرتی ہے، چاہے وہ اپنے والدین کے لیے اب دعا نہ بھی کرے، اس کے عمل کا ثواب اس کے والدین کو تب بھی ملتا رہے گا۔ ہاں اگر دعا کرے تو پھر ڈبل ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی اپنے والدین کے لیے پھر نیک اولاد دعا کرے یا دعولا، تو یہ دعا کرے تو پھر ڈبل ثواب ملے گا، اس کے اعمال کا بھی اور اس کے دعا کرنے کا بھی، کیونکہ مرنے والا انسان سب سے زیادہ محتاج ثواب کا ہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ثواب اچھے اعمال کرنے پر ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے ہمیں ان کی اہمیت کا نہیں پتہ، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے مرنے والا ایصال ثواب کا ایسے محتاج ہوتا ہے جیسے زندہ انسان کھانے اور پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا کام بغیر کھائے پیے نہیں چل سکتا، اسی طرح مرے ہوئے انسان بھی چاہتا ہے کہ مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایصال ثواب کرتا رہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے مرنے والے کی مثال آپ ایسے سمجھو جیسے کوئی انسان دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ لوگوں کو پکار رہا ہو، بھائی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو،
مرنے والے کا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے ایصال ثواب نہیں کرتا تو وہ بھی آخرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، کوئی نہ کوئی مجھے کچھ پڑھ کر کے کچھ کر کے اس کا ثواب مجھے پہنچاتا رہے۔